الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک بحث علمی حلقوں میں بھی گھوم رہی ہے اور عوام و خواص سب کے اندر اس کا بڑا چرچا ہے، صدیق اکبر کون ہے؟ اور ایک شعر ہے جس پر بہت زیادہ آج کل لہجہ چل رہی ہے۔ میں بغیر نام لیے بہت سارے لوگوں کا صرف علمی اور تحقیقی تبصرہ اس پہ کرنا چاہوں گا، یہی مناسب ہے، یہی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ علم کا ان کو پتہ تک نہیں جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس حدیث کے بارے میں جو کلام کر رہے ہیں، ان کو شعر کی ڈیپتھ کا علم نہیں ہے، ان کو حدیثوں کا علم نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ میری اس ویڈیو کے دو نقطے ہوں گے، ایک وسیع کون ہے، جو نقطہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، وسیع کون ہے، سب سے بڑا نقطہ یہ ہے۔ اور صدیق اکبر مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خود ادا کیا، کیا یہ صحیح سند سے بات ثابت ہے یا نہیں؟ آئیے آپ کے سامنے ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 120 ہے، اس پر ہم انشاءاللہ علمی اور تحقیقی ایک گفتگو سنیں گے۔ حدیث کی سند دیکھیے، مناقب مولا کائنات تاجدار حلاتا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں امام ابن ماجہ۔ یہ حدیث کی سند ہے ساری، عباد بن عبداللہ یہ حدیث کے آخری راوی ہیں جو مولا علی سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا انا عبداللہ، مولا کائنات نے فرمایا میں عبداللہ ہوں، اخو رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ میں عبداللہ ہوں، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ وانا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں۔ لا یقولها بعدی الا کذاب، میرے بعد یہ جملہ نہیں کہے گا مگر کذاب۔ صلیت قبل الناس بسبع سنین، میں نے لوگوں سے پہلے 7 سال نماز پڑھی، یعنی لوگوں کے اسلام لانے سے پہلے میں نے 7 سال نماز پڑھی۔ آئیے ہم اس کو درایتاً روایتاً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی سند، یہ سند پر حکم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کے راوی کیا ہیں اور راویوں پر حکم، اور سند پر دیکھیے۔ اس کی سند کو ابن ملبانی نے باطل کہا ہے۔ اب اس نیچے اس کا امام بوصیری نے کہا اس کی سند یہ ھذا اسناد صحیح رجال الثقات، ٹھیک ہے اس کے راوی ثقہ ہیں، لیکن پر کلام بھی ہے، میں آپ کے سامنے وہ کلام عرض کرتا ہوں۔ یہ راوی اس کے سند کے راوی ہے محمد بن اسماعیل، اور اس کی شہرت اور وفات کا پتہ نہیں، لیکن صدوق راوی ہیں۔ آگے چلیے تو اگلے راوی ہیں عبداللہ بن موسیٰ عبسی، یہ بھی جو ان کا بھی شہرت پتہ نہیں، 213 سن ہجری ان کا وصال ہے، ثقہ ہے، لیکن کانا یتشیع، یہ بڑی اہم بات ہے، ان کے اندر شیعت تھی، کانا یتشیع۔ اب یہ اس کا جو راوی عبداللہ بن موسیٰ عبسی ہے، اس کے اندر شیعت پائی جاتی تھی۔ ایک راوی ہو گیا، آگے پھر بات کرتے ہیں اس پر، علا بن صالح التیمی، اگلے راوی ہیں صدوق لہ اوہام، راوی صدوق ہیں، کوفی ہیں، اسدی ہیں، لیکن ان کو وہم ہوتا تھا، ان کے کئی اوہام ہیں، کئی وہم ہیں۔ دوسرا راوی کمزور آ گیا، منہار بن عمر الاسدی صدوق ربما وہم، صدوق ہیں لیکن کبھی کبھار وہم بھی ان کو ہوتا ہے۔ اگر راوی عباد بن عبداللہ الاسدی ہیں، ضعیف، یہ امام ابن حجر کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی تو سائر صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی تو ثقہ غیر ثقہ پر کلام نہیں ہوتا، سب صحابہ عدول ہیں، صحابہ کلہم عدول۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی بھی صحابی کے متعلق ہم یہ کلام نہیں کر سکتے، وہ تو ثقہ ہی ثقہ ہے، وہ ثقہ ہے یا نہیں یہ کلام نہیں ہوتا، اس کی توثیق کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا کیا کام۔ ان کی امت نے ان کی جلالت شان پر، ان کی توثیق پہ اتفاق کیا، لیکن اس سے پیچھے دیکھیے عباد بن عبداللہ، یہ اسدی ضعیف ہیں، عباد بن عبداللہ۔ اس کے بعد دیکھیے منہار بن عمر الاسدی، یہ ان کو وہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد علا بن صالح التیمی صدوق لہ اوہام، ان کے کئی وہم ہیں، ان کو وہم ہوتا تھا، حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ عبداللہ بن موسیٰ عبسی کان یتشیع، ان کے اندر شیعت پائی جاتی تھی۔ اب دیکھیے محمد بن اسماعیل الضراری، یہ صدوق ہیں، ثقہ راوی
صدوق ایک قسم ہے، لیکن بہرحال جو اعلیٰ قسم کا ثقہ ہے یہاں پر کوئی راوی موجود نہیں دریان سند۔ ایک بحث اس کی مکمل ہوئی، دوسری بحث اس کی ہے جی اس کی شرح کیا ہے۔ دیکھیے کیا یہ بات درایت اور روایت سے درست ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے ہیں میں صدیق اکبر ہوں؟ کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں مولا کائنات؟ یہ بڑی اہم انٹرسٹنگ بات ہے۔ انا صدیق الاکبر، آپ اپنے آپ کو کہیں میں صدیق اکبر ہوں؟ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جیسی شخصیت کے متعلق یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کہے کہ میں صدیق اکبر ہوں اپنے بارے میں؟ آپ کی عاجزی انکساری سب کو پتا ہے۔ لا یقولها بعدی الا کذاب، پھر آپ نے کہا میرے بعد یہ صرف جھوٹا کہے گا۔ تو یہ تو اس میں تو کان تشیع جو راوی ہے جس میں شیعت تھی، یہ تو واضح شیعت کی بو آ رہی ہے اس سے۔ صلیت قبل الناس بسبع سنین، اور آپ کا یہ کہنا جو آپ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے ہماری طرف، یہ ہمارے نزدیک یہ انتساب مولا علی کی طرف درست نہیں ہے، یہ انتساب و اسناد ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط ہے، آپ ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ دوسری ایک اور بات اس حدیث میں حقائق سے ہٹ کے ہے، صلیت قبل الناس بسبع سنین، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ ظاہر سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی کسی نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی تھی، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اب ہم اس کو اسلامک لٹریچر، متفقہ لٹریچر کی طرف لے کے آتے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ 10 سال کے تھے، آپ کی ظاہری عمر شریفہ تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ کیا اس سے پہلے نماز کی بات کر رہے ہیں؟ بات کی ظاہر سے پہلے نماز کی بات تو نہیں ہو رہی کوئی، کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو 7 سال کسی نے اسلام ہی قبول نہیں کیا؟ جبکہ صحیح احادیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور تفسیرت کی کتابوں، سب اتفاقی کتابوں لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ اور ایک غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی دن نماز پڑھی ہے۔ اگلے دن کا تذکرہ بھی غالب ملتا ہے، اسی دن نماز پڑھی جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے 7 سال تک، صلیت قبل الناس بسبع سنین، میں نے 7 سال تک لوگوں سے پہلے 7 سال نماز پڑھی، یعنی لوگوں نے کسی نے نماز پڑھنا شروع نہیں کی تھی، میں نے 7 سال پہلے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس نماز کا تذکرہ جو کر رہے ہیں مولا علی، یہ ظاہر ہے کہ اعلان نبوت کے بعد ہے، کہ لوگ تو اس سے پہلے نماز کے مکلف ہی نہیں تھے، وہ اسلام کے مکلف ہی نہیں تھے، تو اس کو فخر کے طور پہ بیان کرنا یہ سمجھ نہیں آتا۔ اس ایک بات، دوسری بات دیکھیے 6 سنے نبوی میں اعلان نبوت کے 6 سال 40 کے قریب مسلمانوں نے تقریباً ہجرت حبشہ کی ہے۔ تو آیا ہجرت حبشہ جب ان لوگوں نے کی تھی 6 سنے ہجری، 6 سنے نبوی، اعلان نبوت کے 6 سال، اس وقت تو تقریباً 40 سے زیادہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 7 سال مولا علی کون سے 7 سال مراد ہیں؟ تو 7 سال میں تو کئی لوگ مسلمان ہوئے، کتنے نمازی بنے، کتنے لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یہ اتفاقی طور پر سب باتیں سب سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو لہذا یہ درایتاً روایتاً یہ روایت درست نہیں ہے۔ یہی بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے، یہ دیکھیے شرح اس کی جو عربی میں شرح ہے حاشیۃ السندی میں، ابن ماجہ پہ جو حاشیۃ السندی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہے۔ اسی طرح جو مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے وہاں پر حاشیۃ السندی اس پہ جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو بات آپ کہی جا رہی ہے، دیکھیے یہ درست کس نہیں ہو سکتی، آپ یہ درست نہیں ہے، آپ نے یہ کلام کیا صلیت قبل الناس بسبع سنین وکل من اسلم من معاصرہ ما اسلم فی سند فاقل من تاخر، باتیں میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں اس کا خلاصہ یہی جو کی ہیں اس کا خلاصہ سامنے لکھا ہے، کہ اسی کا میں نے خلاصہ بیان کیا جو سامنے لکھا ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پر یہ بہتان عظیم ہے کہ آپ نے یہ بات کہی کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں نے لوگوں کے سے 7 سال پہلے نماز پڑھی۔ اس کا وجود اسنادن اور درایتاً روایتاً دونوں طرح درست نہیں، یعنی روایتاً درایتاً دونوں یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس میں راوی شیعہ بھی ہیں جس کے اندر شیعت تھی، کچھ راوی صدوق لہو اوہام لہو وہم، کچھ لوگوں کو ویسے، کچھ صحابہ، کچھ جو راوی ہیں ان کو ویسے ہی وہم ہوتا تھا، تو لہذا اس لیے یہ روایتاً بھی درست نہیں۔ دوسری بات کیجئے، جو دوسری بات ہے کہ کیا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں؟ یہ جو کلام زیادہ ہے اس پر کلام نہیں کیا جا رہا، کلام دوسری بات پہ زیادہ ہو رہا ہے۔
کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصی ہیں؟ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اجماعی عقیدے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصیت کے طور پر واضح طور پر نام لے کر کسی کو اپنا وصی یعنی اپنے ماں بعد خلیفہ منتخب نہیں کیا۔ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کون سا بڑا جملہ کہہ دیا بھائی، اس کے اندر اہل سنت کے ایک بہت بڑے عقیدے اور بہت بڑے اجماعی عقیدے کا رد ہے کہ ہمارے نزدیک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، خلفائے راشدین، کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر وصیتاً نام لکھ کے دے دیا کہ فلاں میرا جانشین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بات ہماری کتابوں میں بھی ثابت ہے اور بہت ساری کتابوں سے ثابت، مثلا امام احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کسی کو جانشین مقرر کر دیجیے، آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا، میں بھی تمہیں ایسے ہی چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کوئی نہیں تھا۔ وصی کون ہے؟ یہ جو شعر لکھنے والا وہ جانے اور جو اس کو ماننے والے وہ جانے، ان کے اوپر بارے ثبوت ہے کہ بتائیے اہل سنت و جماعت کے لٹریچر میں کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو، مولا علی کو یا خلفائے راشدین میں کسی کو اپنا وصی بنا دیا ہو؟ وصی کا مطلب ان کو خلافت دے دی ہو، اپنی وصیت ان کو کر دی ہو، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یہ اس میں خالصت اہل سنت و جماعت کی کاٹ ہے کہ وصی کون ہے، مطلب وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو مانتے ہیں آپ۔ اگر آپ مولا علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی مانتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے ایک خاص طبقہ فکر کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلافت مولا علی کو دے دی تھی، اس کی وصیت کر دی تھی، اور وہ پڑھا بھی جاتا ہے وصی اور رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، تو آیا آپ اگر اس عقیدت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کے جماعی عقیدے کے خلاف بات ہے اور اہل قرآن و سنت کے عین خلاف بات ہے۔ اس شعر کے اندر دو بڑی خرابیاں، ایک تو صدیق اکبر والی روایت اور دوسری وصی رسول اللہ کون ہے، یہ دو بڑی خرابیاں ہیں جو کہ میں نے جس کو علمی اور تحقیقی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حق ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔